بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم استاذ حمید الدین فراہی کی جو سورہ کوثر کی تفسیر ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ استاذ حمید الدین فراہی کا نام کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے پچھلی صدی میں جب 1930 میں ان کا انتقال ہوا تو اگرچہ ان کو بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان پر جو کام ہوا اور ان کے جو تراجم ہوئے، ان کا اصل کام ہمیں معلوم ہے کہ عربی زبان میں تھا، اور وہی لوگ ان کو پڑھتے اور جانتے تھے ان کی زندگی میں جو عربی زبان سے واقف تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کے کام کا تعارف پھیلا اور عربی جاننے والوں میں بھی پھیلا اور ان لوگوں کے اندر بھی پھیلا جن زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے، اور لوگوں نے پھر ان کی جو عبقریت ہے اور ان کی جو زبان دانی ہے، ان کے قرآن کی زبان شناسی ہے اور خود قرآن کی صنف کے ساتھ جو ان کا ایک گہرا ربط اور تعلق ہے، اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوئی کہ وہ قرآن مجید کی زبان کے ایک بہت بڑے ماہر ہیں، اور جو کچھ انہوں نے تفسیر کے طور پہ پیش کیا خواتین حضرات، اس کا ایک بہت بڑا صحرا اس چیز پہ جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی جو زبان ہے اس پہ گہرا عبور رکھتے تھے۔ وہ جو کلاسیکل عربک لٹریچر ہے اور اس زمانے کی جو عربی زبان ہے اس سے ان کا گہرا شغف تھا۔ عربی دواوین ان کے پاس تھے، عربی شعراء کے کلام کو وہ پڑھتے تھے، اور اس زمانے میں جو خطباء کا کلام، جو خطیب حضرات تھے بڑے بڑے، وہ بھی ان کے پاس موجود تھا اور ان کے سرحانے پہ رہتا تھا۔ اور اس ذوق کی آبیاری میں مولانا فیض الحسن سہارنپوری کا بھی بہت رول ہے، جو ان کے ادب کے استاد تھے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے قرآن مجید کی جو تفسیر کی، اور اگرچہ وہ مکمل نہیں کر سکے، ہمیں معلوم ہے بٹس اینڈ پیسز میں موجود ہے، ان کی جو کمپلیٹ جو صورتوں کی تفسیر کر چکے ہیں وہ 14 ہیں، وہ چھپ بھی چکی ہیں، اردو زبان میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ برادر گرامی طارق محمود ہاشمی نے ان کا انگریزی میں ترجمہ شروع کیا ہوا ہے۔ آپ یہ جان سکتے ہیں ان تراجم سے بھی، اور بعض اور تراجم جو انہوں نے کیے ان کو بھی چھاپ دیا گیا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی ان کی تفسیر بھی چھپ گئی ہے، سورہ آل عمران کی بھی، اور قرآن پر جو انہوں نے نوٹس لیے تھے ان کو بھی چھاپ دیا گیا ہے۔ تو ہم استاذ حمید الدین فراہی کی جو پوری اپروچ ہے اس کو جان سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چیز جو بنیادی طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو بنیاد بنا کے، اور قرآن مجید کی جو تعویل ہے وہ خود قرآن سے سمجھنے کے لیے جو تگ و دو کی، اور اس کے لیے جو بنیادی چیز انہوں نے پیش کی وہ یہ ہے کہ زبان، جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا ہمیں ماہر ہونا چاہیے۔ اور قرآن کے بارے میں یہ انہوں نے بات بیان کی کہ قرآن ایک ادبی شاہکارہ ہے، ایک غیر معمولی ادب کی کتاب ہے، اور اس ادب کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ادب شناس ہونا ضروری ہے۔ استاذ فراہی عربی زبان کے بھی شاعر تھے اور فارسی زبان کے بھی شاعر تھے، اور ان کے ہاں ادبی ٹیسٹ جو ہے وہ بتمام و کمال پایا جاتا تھا۔ آپ نے اسی عربیت کی بنیاد پہ اپنی جو کتابیں بھی زیادہ تر آپ نے لکھی وہ زیادہ تر عربی ہی میں ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ وہ علماء کے لیے لکھتے ہیں۔ تاہم آج کے دور میں ان کی جو تفسیر ہے، ان کی جو دوسری کتابیں ہیں وہ تراجم کے ذریعے سے ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہوں وہ ضرور پڑھیں ترجمے ان کے، اور آپ کو یہ جان کے ایک مسرت ہوگی کہ ہندوستان کے یہ بہت بڑے عالم جو قرآن مجید کی زبان کو اس طرح جانتے ہیں کہ جیسے اس کے جاننے کا حق ہے، وہ اس دور میں پیدا ہوئے اور ہمارے درمیان رہے، اگرچہ ان کی وفات کو ایک صدی ہو چکی ہے، لیکن وہ اسی آخری دور میں اس دنیا میں رہے، اور ہمیں بہرحال اس کی سعادت حاصل ہے کہ ہم ان کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے حوالے سے ان کو جانتے ہیں۔ خواتین حضرات، سورہ کوثر ایک مشکل سورہ ہے اس پہلو سے کہ اگرچہ یہ قرآن کی مختصر ترین سورہ ہے، صرف 3 آیتوں سے مرکب ہے، اس میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کوثر سے کیا مراد ہے، اور اسی طریقے سے فصل لربک وانحر میں آگے کیا تفصیل بیان ہوئی ہے، اور ان شانئک هو الابتر میں جب یہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کے دشمن ہی کی جڑ کٹی ہے، تو یہاں اس سے کیا مراد ہے۔ یہ سورہ جیسے کہ میں نے عرض کیا مختصر ترین سورہ ہے، تاہم اپنی تعویل کے لحاظ سے اگر آپ لفظ کوثری کو دیکھ لیں تو مفسرین ایک جنگل بیان کرتے ہیں اس لفظ کوثر کے مفہوم میں۔ 30-40 کے قریب اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد لی جا سکتی ہے۔ استاد حمید الدین فراہی نے زبان کے ذریعے سے اور سورہ کی نظم کے ذریعے سے، اور سورہ جس مجموعی گروپ میں یا چیپٹر میں رکھی گئی ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، اور ایک متعین تعویل اس سورہ کی پیش کی ہے جو منفرد بھی ہے اور قابل غور بھی ہے، اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس کو بہت مختصر طریقے سے آپ کے سامنے
اس کے دلائل آپ کے سامنے آ جائیں. ظاہر ہے کہ آپ اس کتاب کو خود پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی سورہ کوثر کی تفسیر مجموعہ تفاسیر فراہی میں شامل ہے، اس میں آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. ان کی دیکھیں اپروچ، سب سے پہلے یہ جو بیان وہ کرتے ہیں اور جو انہوں نے بہت سی اور جگہوں بیان کی، وہ یہ ہے کہ لفظ کو ہم پکڑ کے چلیں گے اور لفظ سے ہی معاملے کو آگے بڑھائیں گے. تو جو پہلی آیت ہے انا اعطینا کل کوثر، کہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، تو اس میں جو لفظ کوثر ہے اس پہ ظاہر ہے کہ سارا زور ہے. اور یہ آتینا جو ہے ایک ماضی کا صیغہ ہے، ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں دے دیا. اور عربی زبان میں عام طور سے جب کسی مستقبل کے ایونٹ کی قطعیت کو بیان کرنا ہو، اس کی سرٹنٹی کو بیان کرنا ہو کہ وہ ہو کے رہے گا، اس کو ماضی میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ گویا وہ ہو گیا ہے. تو اگرچہ اس نے ہونا مستقبل میں ہوتا ہے، لیکن اس کا ہونا اتنا قطعی ہوتا ہے کہ وہ ماضی کے فعل میں بیان ہو جاتا ہے. یہ اسلوب قرآن میں جگہ جگہ ہے. اور استاد فراہی نے اس کو اسٹیبلش کیا اور بتایا کہ یہاں جب کہا گیا کہ انا اعطینا کل کوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے، لیکن کوثر کا جو عطا کرنا ہے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ جیسے معاملہ ہو چکا ہے یا ہو گیا ہے، تو اگر اس نے مستقبل میں ہونا تھا. دوسری چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ لفظ کوثر کو ہم کیسے متعین کریں کہ اس سے کیا مراد ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ تو بالکل معلوم و معروف ہے کہ کوثر جو ہے یہ اسم صفت ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، اور اسم صفت کے حوالے سے 3 ہی زبان کے پہلو ہو سکتے ہیں جس سے اس کی تعویل کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کو عموم میں برقرار رکھا جائے، اس کا جو اپنا مفہوم ہے، یعنی کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کثرت یا خیر کثیر. تو ایک مطلب یہ ہوگا، یہ اپنے عموم پہ اگر برقرار رکھا جائے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہوگا کہ یہ اپنے اسمیت کی طرف منتقل ہو گیا، یہ اسم صفت جو ہے، اور اس سے کوئی متعین اسم مراد لیا جائے. مثال کے طور پہ اسی بنیاد پہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ کوثر سے یہاں مراد حوض کوثر ہے جو آخرت میں مسلمانوں کو دیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی امت کی کثرت کو حوض کوثر پہ جو ان کی امت جمع ہوگی اس سے وہ پہچانیں گے، اور وضو کے نشانوں سے ان کو پہچانیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ صفت ہے لیکن یہ کسی موصوف کا قائم مقام ہے، اور وہ موصوف حذف ہے. موصوف یعنی جس اسم کو وہ کوالیفائی کر رہا ہے وہ حذف ہے. عربی زبان میں عام ہو جاتا ہے کہ موصوف حذف ہو جاتا ہے اور صفت اس کی قائم مقام ہو جاتی ہے. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. الزاریات اس کی مثال ہے. اصل میں الریاح الزاریات مراد ہے، یعنی وہ ہوائیں جو گرد اڑاتی ہیں. یعنی الزاریات سے تو صرف مراد ہے گرد اڑانے والیاں، لیکن یہاں اصل مراد ہے الریاح الزاریات. گویا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہوائیں جو گرد اڑاتی ہیں. الریاح کا جو لفظ ہے، جو اسم ہے، اس کو یہاں پہ محذوف کر دیا گیا اس لیے کہ زاریات اتنا کامن ہے ہوا کے لیے کہ ہوا کا لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے ہی آپ زاریات بول لیں گے، یہ ایک صفت ہے، اس سے آپ کے یہ ذہن میں آ جائے گا کہ یہاں ہوائیں مراد ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ذرات اڑانے والیاں یا گرد و غبار اڑانے والیاں، تو یہاں کون ہے گرد و غبار اڑانے والیاں؟ ہوائیں مراد ہے، لیکن ہواؤں کا ذکر نہیں ہے. تو گویا آپ جب صفت کو مینشن کرتے ہیں تو موصوف آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، موصوف کو مینشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات ہے، لیکن اگر آپ ذرا غور کریں گے تو آپ سمجھ لیں گے. تو یہ 3 پہلو ہیں. یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے عموم پہ برقرار رکھیں، اور اگر عموم پہ برقرار رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر کا خزانہ عطا کیا ہے پیغمبر. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو اسم کو اس صفت کو کسی متعین اسم کی طرف لے جائیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم صفت جو ہے یہ کسی اسم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس میں اسمیت آ جاتی ہے. اور جیسا کہ بعض لوگوں نے لیا، مفسرین نے لیا، روایتوں میں بھی آ گیا کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو آخرت میں ملے گا. اور تیسرا اس کی شکل یہ ہے کہ ہم اس کو کسی موصوف کا قائم مقام مانیں اس صفت کو. لیکن ہم جانتے ہیں اگر ہم عربی زبان کا استقصاء کریں اور قرآن مجید کا بھی، تو یہ لفظ کوثر کسی ایسے موصوف کی صفت نہیں ہے کہ اس کو مینشن کرتے ہی، کوثر کو مینشن کرتے ہی وہ موصوف ہمارے ذہن میں آ جائے. چنانچہ یہ جو تیسرا جو ہے اس کو تو ہم رول آؤٹ کر سکتے ہیں. البتہ پہلی جو 2 تعویلات ہے کہ اس کو عموم پہ برقرار رکھا جائے کہ اے اللہ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، یا اس کو خصوص پہ لے جایا جائے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو بچ جاتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ امام فراہی کا طریقہ یہ ہے، استاد فراہی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سورہ کے نظم کو اور سورہ کی جو پورا در و بست ہے، اس کے اندر جو کنسٹرکشن سینٹنسز کی ہے، اس کو سامنے رکھ کے پھر وہ مزید تعویل آگے کرتے ہیں. تو دیکھیے آگے جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. اب اس میں بھی ظاہر ہے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ سٹریس کس چیز پہ ہے؟ صلے پہ ہے، یعنی وربس پہ سٹریس ہے، یا لربک پہ سٹریس ہے؟ دونوں کے نتیجے میں مطلب تبدیل ہو جائے گا.
اگر آپ وربس پہ یعنی افعال پہ اگر سٹریس کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھیں اللہ کے لیے اور قربانی کریں. تو نماز پڑھیں اور قربانی کریں اللہ کے لیے, تو زور ہو جائے گا افعال پہ. لیکن اگر آپ لربک پہ سٹریس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ خدا کا سٹریس یہاں موجود ہے, کہ خدا کی خاطر, یعنی نماز پڑھو خدا کی خاطر, قربانی کرو خدا کی خاطر. گویا کہ سٹریس کیا جا رہا ہے کہ بھئی غیر اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ ہی کے لیے نماز پڑھو, اللہ ہی کے لیے قربانی کرو. اچھا, پھر اس میں یہ ایک مشکل پیش آتی ہے کہ عام طور سے اگر آپ قرآن کا استقصاء کریں اور قرآن مجید کو سے اگر آپ واقف ہوں تو عام طور سے قرآن مجید میں جب بھی نماز پڑھنے کا ذکر آتا ہے, نماز آفر کرنے کا ذکر آتا ہے, تو اس کے لیے فعل اقام الصلاۃ کا آتا ہے, یعنی نماز اختیار کرو, نماز قائم کرو. یہ صلے کا جو لفظ ہے یہ اس طرح سے بہت کم وجود آیا ہے. اور دوسرا ایک اور عرف یہ ہے کہ عام طور سے نماز کا ذکر ہمیشہ جب بھی آتا ہے تو جب بھی وہ دو چیزوں کے ساتھ آتا ہے تو ان میں سے ایک نماز کے ساتھ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ انفاق ہوتی ہے یا زکوٰۃ ہوتی ہے, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ. تو یہ ایک بڑی منفرد جگہ ہے. ایک اور جگہ بھی ہے جہاں پہ اس طرح کا ہم انفرادیت دیکھتے ہیں, لیکن یہاں اگر آپ دیکھیے تو نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر ہوا ہے. تو یہ ایک کلو ان کو دیتا ہے استاذ فراہی کو کہ دیکھیے یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کا جو ذکر ہے وہ اپنے عموم سے ہٹ کے آیا ہے. یعنی وہاں نماز قائم کرنے کے بجائے یہ ہے کہ نماز پڑھو, اور اگر آپ جیسے کہ استاذ فراہی کہتے ہیں کہ لربک کے سٹریس کو مانیں تو یہ اصل میں ایک خاص طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رب کے لیے نماز کرو, پڑھو, قربانی رب کے لیے کرو. اور اگر آپ اس قرینے کو ملا لیں کہ کیوں نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ آیا ہے اور کیوں سٹریس کیا گیا ہے لربک پہ, تو ذہن اس بات پہ منتقل ہوتا ہے کہ یہاں ایک ہی جگہ ایسی ہے اس کائنات میں, اس دنیا میں, جہاں پہ قربانی اور نماز بالکل یکساں ہو جاتے ہیں, بالکل پیرل آ جاتے ہیں, اور وہ ہے بیت اللہ. اور بیت اللہ ہی میں آپ دیکھیے کہ چونکہ بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ شرک میں مبتلا تھے, تو وہاں پہ ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یا ان کو شرک میں مبتلا کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ تھا. لیکن پیغمبر کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے, اور اگر آپ نے قربانی کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے تو اللہ ہی کے لیے کیجئے, قربانی بھی اور نماز بھی. تو ان دو قرائن سے استاذ فراہی یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد یہاں پہ بیت اللہ ہے. یعنی یہ کہا گیا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بیت اللہ دے دیا, یہ مستقبل کا دینا ہے لیکن ایک فیصلہ کن انداز میں بتایا کہ آپ کو دے دیا. اور کرینہ کیا ہے یہاں پہ کوثر کو بیت اللہ کی طرف لے جانے کا؟ ایک کرینہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ نماز اور قربانی کا ذکر آیا ہے, اور نماز اور قربانی بیت اللہ ہی میں بالکل اکٹھے ہوتے ہیں, وہیں ہدی کے جانور اس طرح سے لے کے جایا جاتا ہے, ان کو قربان کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ یہ جو کہا گیا کہ لربک, یعنی لربک فصلی لربک وانحر, اصل میں یہ ہے سٹریس کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, اپنے رب کے لیے. یہ جو بت یہاں پڑے ہوئے ہیں ان سے قطع نظر, ان سے دور رہتے ہوئے, ایک شرک کی الائی سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہوئے. اور پھر دیکھیے ایک مزید کرینہ ہے, وہ تیسری آیت میں ہے کہ انا شانئک هو الابتر, یعنی تمہارا دشمن ہی ہے جو جھڑکٹا ہوگا. یہ لوگ جو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو دعوت ہے یہ فروغ نہیں پائے گی اور دنیا میں یہ سکسیس یعنی کامیابی تک نہیں پہنچے گی, ان کو جان لینا چاہیے کہ آپ کی یہ جو انجام تباہی کا ہے, یہ فیلئر کا ہے, یہ آپ کا نہیں بلکہ آپ کے دشمن کا ہوگا. اور اگر آپ اس آیت کو جیسے کہ استاذ فراہی یہ کہتے ہیں اس چیپٹر میں رکھ کے دیکھیں جو سورہ ملک سے لے کے سورہ ناس تک ہے, تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو اصل کشمکش تھی قریش کی اور مسلمانوں کی وہ بیت اللہ کی تولیت ہی کی تھی, بیت اللہ کی کسٹوڈین شپ کی تھی. قریش جو تھے وہ بیت اللہ کے کسٹوڈینز تھے. اور یہ جو شانیہ ہے, دشمن لفظ جو آیا ہے, یہ جیسے ہی آپ سورہ کوثر سے آگے جاتے ہیں تو چند صورتیں آگے جا کے نمایاں ہو جاتا ہے کہ دشمن کون ہے, اور نام لے قرآن یہ کہتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب. یہاں اصل میں اشارہ ابو لہب کی طرف ہے, یعنی ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگ کھڑے ہیں, اور دوسری طرف ابو لہب اور اس کے ساتھی کھڑے ہیں. تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابو لہب جو ہے یہ جو اس وقت سردار بنا ہوا ہے اس کی جڑ کٹ جائے گی, اور تمہیں کچھ بھی اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے کہ استاذ فراہی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو اصل کشمکش تھی وہ بھی بیت اللہ کی تھی, اور وہ بیت اللہ ہی کے خزانے پہ قابض تھا ابو لہب. تو یہ سب قرائن مل کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں جو کہا گیا انا اعطیناک الکوثر, اے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, تو یہاں اصل میں مراد بیت اللہ ہے. خداوند تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحاظ سے یہ خوشخبری دے رہے ہیں, یہ پیشن گوئی مستقبل کی کر رہے ہیں کہ ہم نے بس یہ دے دیا آپ کو, ہم نے اس کے آپ کے حوالے کر دیا, گویا کہ جیسے کہ ایک فیصلہ کر دیا ہے, ہونا تو اس نے مستقبل میں حوالے ہے لیکن اس کو فیصلے کے انداز میں کنوے کر دیا, اور یہ بتایا کہ جب آپ اس کے کسٹوڈین ہوں گے تو آپ نے پھر خدا کے لیے نماز پڑھنی ہے, اور ان بتوں سے ہٹ کے
خدا ہی کے لیے قربانی کرنی ہے اور اس کی علائش سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور پھر یہ بات کہ یہ جو اس وقت بیت اللہ پہ قابض ہے ابو لہب اور اس کے ساتھی، یہ ان کی جڑ کٹ جائے گی اور یہ بیت اللہ آپ کے پاس آ جائے گا. خواتین و حضرات، یہ وہ چیز ہے کہ جو انہوں نے اس کو بیان کیا، اور سورہ کوثر کی اس تفسیر کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ جو ہے اور حوض کوثر کا آپس میں جو تعلق ہے وہ حقیقت اور مجاز کا ہے. یعنی دنیا میں جو مجاز ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ حوض کوثر ہے، وہ بیت اللہ ہے، اور اس کی جو حقیقت اس کا جو مزاج ہمیں آخرت میں معلوم ہوگا وہ حوض کوثر کی شکل میں ہوگا. اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آپ کو بیت اللہ کی شکل میں ملا ہوا ہے. تو یہ وہ تفصیل ہے جو وہ کرتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان سب قرائن کو سامنے رکھیں، سورہ کی لینگویج کو بھی، وہ اس کی شدید تنقید کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ونہر کا مطلب یہ لیا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا. وہ یہ کہتے ہیں ایک شاذ مفہوم ہے، اس سے مراد قربانی کرنا ہے، وہ اس کا معروف مفہوم ہے اور قربانی اس سے مراد دیا جائے گا. تو نماز اور قربانی اس پوری دنیا میں اگر کہیں متحد ہوتے ہیں تو وہ بیت اللہ ہے. اور لربکا کا جو سٹریس ہے وہ بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بت جہاں پڑے ہوئے ہیں ان کو ڈسریگارڈ کرتے ہوئے آپ نے خدا ہی کی لیے دونوں عبادتیں کرنی ہیں. اور اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو کوثر کا جو لفظ ہے یہ اصل میں بیت اللہ کے لیے بولا گیا ہے، اور یہی آخرت میں کنورٹ ہو جائے گا اس حوض کوثر میں. تو یہ وہ مختصر میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے استاذ فراہی کی اس آیت کی اس سورہ کی تشریح کی. میں نے عرض کیا کہ آپ کو میں اس کی ضرور دعوت دوں گا کہ آپ استاذ فراہی کی جو یہ اوریجنل تحقیق ہے یہ ان کی کتاب میں پڑھیے، اور اس کو سمرائز کیا ہے ان کے اپنے شاگرد استاذ امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں. اگر آپ اس کی سمری دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور مزید پریسیجن اور سمری دیکھنا چاہتے ہیں تو استاذ جاوید احمد غامدی کی البیان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے امام فراہی اور امام اصلاحی کی اس رائے کو مزید پرسائز طریقے سے بیان کیا ہے. یہ ایک مختلف زاویہ ہے جو اس سورہ کی تعویل کا ہمارے سامنے آتا ہے، اور جب بھی کوئی نیا زاویہ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں دلیل کی روشنی میں اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اس مختلف زاویے کے نتیجے میں جو صحیح بات ہے وہ کس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.